بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا موضوع دیدار الہی پر ہے اور ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے تو پھر ایک طالب دیدار کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں جو دیدار الہی کے طالب ہیں۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ محترم دوستو، دیدار الہی یا مشاہدہ حق تعالیٰ کے لیے عربی میں دو الفاظ لقائے الہی اور رؤیت حق تعالیٰ استعمال ہوتے ہیں، اور حضرت صحیح سلطان باہو نے بھی ان لفظوں کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے۔ محترم دوستو، لقاء کے لغوی معنی دیدار، چہرہ، صورت، شکل اور ملاقات کے ہیں، جبکہ رؤیت کے لغوی معنی دیدار، نظارہ اور صورت کے نظر آنا کے ہیں۔ اور حضرت صحیح سلطان باہو دیدار الہی کے متعلق فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: تمام لذتوں سے بہتر لذت دیدار ہے، اور دیدار کے مقابلے میں لذت دنیا کی کیا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے سوا ہر چیز مردہ ہے، اور عاشق صرف اور صرف دیدار الہی کی طلب کرتا ہے۔ اسی طرح دیدار الہی کے متعلق آپ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ اے طالب، تم نے جتنے علوم حاصل کر لیے ہیں، اگر ان سے دیدار الہی حاصل نہیں ہوا تو خسارے میں ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دے کیونکہ وہ بیکار ہیں۔ تو صرف دیدار الہی کا علم حاصل کرتا کہ تجھے ذات حق تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو جگہ جگہ یہی حکم دیتی نظر آتی ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، سو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ محترم دوستو، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کو دیکھے بغیر اس کی پہچان کی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں، کیونکہ پہچاننے سے قبل دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تب حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کا دیدار کر لیتے ہیں۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اس دور میں کچھ فرقہ پرست لوگوں نے ایک یہ بھی طوفان برپا کر رکھا ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اے ظالم لوگو، اگر تمہارے نصیبوں میں اس ذات کا دیدار نہیں تو تم طالبان مولا کو دیدار کی نعمت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ لوگ کچھ دلیلیں دیتے ہیں جو کچھ یوں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے، تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف جنت دیکھیں گے اور وہاں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں دیکھیں گے۔ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ قرآن پاک سے پڑھ لیا ہے، مگر بیچارے سمجھ نہیں سکے۔ اس کو سمجھا کس نے ہے؟ سمجھا صرف اولیاء اکرام نے ہے۔ حالانکہ ہم قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو بغور پڑھیں تو یقین جانیں یہ واقعہ خود دیدار الہی کے ممکن ہونے کا ثبوت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر وہ دیدار کے آرزو مند ہوئے، عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھائیں تاکہ میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے، مگر پہاڑ کی طرف اپنی نگاہ کر لو، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو ان قریب تم میرا دیدار کر لو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو شدت انوار سے ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ محترم دوستو، اس واقعے سے واضح طور پر دیدار الہی ثابت ہوتا ہے، اور آیت کے آخر میں آتا ہے، سب سے پہلا مومن ہو جو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو دیدار ہوا، کیونکہ مومن تو ہوتا ہی وہی ہے جو رب ذوالجلال کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والا پہلا مسلمان ہوں، کیونکہ اگر یہ معنی نہ لیے جائیں تو پہلا مومن سے خدا نہ خواستہ یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا گزشتہ انبیاء نعوذ باللہ مومن نہ تھے؟ اور بعض لوگ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ فرمایا
کہ تم مجھے براہ راست ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسا اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنا جلوہ اپنے محبوب ترین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وسیلہ سے ان کی امت کی خاطر محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی خواہش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں دیدار الہی سے اندھا رہا تو وہ آخرت میں بھی دیدار الہی کرنے سے اندھا رہے گا۔ اسی طرح دیدار الہی کے منکر کے بارے میں حضرت صحیح سلطان باہو فرماتے ہیں، جو دیدار الہی کا انکار کرتا ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں بلکہ اہل خوار میں سے ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، یہ دیدار الہی ہے جس نے مجھے مرتبہ یقین تک پہنچایا ہے، اور جسے اس پر یقین نہیں وہ لائن ہے۔ اسی طرح حضور سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اے باہو آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ میں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزاروں مرتبہ دیدار کرتا ہوں، اور ہزاروں بار اسے دیکھنے کے باوجود بھی مزید کی التجا کرتا ہوں۔ محترم دوستو، اس معلومات سے یہ حاصل ہوا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور ہمارے لیے یہ فرض عین بھی ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں۔ مگر سوال تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھیں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے؟ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے جہاں سے ہم آئے تھے۔ انسان اپنی روح کو عالم لاہوت میں لے جائے۔ اب عالم لاہوت کیا ہے؟ عالم لاہوت وہ عالم ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم لاہوت میں روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا فرمایا تھا۔ اور اس مقام پر یاد رہے کہ ہماری روح کو روح قدسی کا نام دیا گیا تھا، اور یہی روح کی وہ حالت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اور یاد رہے، جو ہم راز ہوتا ہے اس سے کچھ چھپایا نہیں جاتا، بلکہ دیدار تو کیا ہر چیز اس پر ظاہر کی جاتی ہے۔ اور یہی وہ عالم لاہوت ہے جہاں پر انسان روح کے سوا تمام مخلوق کا داخلہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ جگہ عاشق و مشوق کی ہے۔ اسی عالم کی سرحد پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات فرمایا تھا کہ میں اس مقام سے ذرا سا بھی آگے بڑھا تو یقین جانے میں جل جاؤں گا، کیونکہ وہاں دیدار ہے جو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ ناظرین محترم، دراصل عالم لاہوت کے نیچے جتنے بھی مقامات اور مراتب ہیں وہ مقامات صفات ہیں، اور ان میں قدم رکھنے والا مرتبہ صفات کا حامل ہوتا ہے۔ صفات والا ذات کا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت صحیح سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مرتبہ صفات پر نفسانی خواہشات اور ابلیس کے تارے عنکبوت کے خطرات جگہ جگہ بکھرے ہوتے ہیں، لہٰذا دیدار الہی کی شرط بھی یہی ہوتی ہے کہ طالب اپنی روح کو بیدار کر کے اسے عالم لاہوت کا مشاہدہ کروائے تاکہ اسے اللہ کا بے حجاب دیدار ہو۔ اب یہاں سوال بنتا ہے کہ روح عالم لاہوت میں کیسے جائے تاکہ اسے دیدار الہی ہو سکے؟ عالم لاہوت میں پہنچنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ہے اسم اللہ ذات، کیونکہ جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ اور دوسری روشنی، اور اگر ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو تو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح عالم لاہوت تک پہنچنے کے لیے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باطنی قلبی آنکھ اور دوسرا اسم اللہ ذات کا نور۔ اور یاد رہے، اور باطنی آنکھ بھی نور اسم اللہ ذات سے کھلتی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کو اسم اللہ ذات کے نور سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صحیح سلطان باہو فرماتے ہیں، جو شخص اپنی جان کے بدلے اسم اللہ ذات خرید لیتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے دیدار حق تعالیٰ کرتا ہے۔ عالم لاہوت میں جانے کے لیے ایک چیز جو ہے وہ ہے اسم اللہ ذات، اور دوسری جو چیز ہے اسے مرشد کامل کہتے ہیں، کیونکہ وہی مرشد کامل ہی ہے جو سب سے پہلے طالب کو اسم اللہ ذات عطا کرتا ہے، پھر اسے تیار کرتا ہے، کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے مرشد طالب کی ایک بچے کی طرح پرورش کرتا ہے، اس کی روح کو بیدار کرتا ہے، اور بیدار کر کے پھر وہ اس روح کو سیدھا عالم لاہوت میں نہیں بھیجتا، بلکہ سب سے پہلے اس روح کو جبروت و ملکوت کی سیر کرواتا ہے، پھر وہ اس روح کو عالم لاہوت میں پروان بھرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرت صحیح سلطان باہو فرماتے ہیں، بس یہ ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی مرشد کامل مکمل کسی طالب اللہ کو اسم اللہ ذات کا نقش عطا کرتا ہے تو اسے پل بھر میں عین توحید ذات میں غرق کر دیتا ہے۔
جس سے تمام مقامات اور دیدار الہی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی اہم معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔